وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ نہ ڈگمگائے ہم کبھی وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں۔ امام علم و فن حضرت علامہ فضل امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان کسی زمانے میں ایران پر حکمرانی کرتا تھا، مگر زمانے کے انقلابات نے جب ان کی حکمرانی کو تہو بالا کر دیا تو ان کے بزرگ ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں مختلف مقامات پر قسمت آزمائی کرتے ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت علامہ ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہرگام خیر آباد ضلع سیتاپور یوپی میں اقامت گزین ہو گئے۔ اس خاندان کے بزرگ حوادث زمانہ کی شکار ہوئے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، مگر اپنا آبائی تر امتیاز علم کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ خیر آباد میں قیام کے بعد مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاندانی نجابت اور ذاتی لیاقت رنگ لائی، اور جلد ہی ان کا شہرت شاہی دربار تک پہنچ گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بادشاہ شہنشاہ ہندوستان کی طرف سے جاگیر سے بھی نوازے گئے، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ روابط اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط ہوتے گئے کہ مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے دربار میں دلی پہنچ گئے، جہاں ان کی خاطر خواہ پذیرائی اور ان کی قدردانی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علامہ فضل امام بھی دہلی بلا لیے گئے، جہاں آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش و پرداخت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے بھی اس اہتمام سے خوب استفادہ کیا، نیز قدرت نے ذہانت و فطانت کی، جس وافر دولت سے مالا مال کیا تھا اس نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ آپ جس بلا کے ذہین و فطین تھے بہت کم لوگ اس میں آپ کے شریک و سہیم تھے۔ یہ اسی عطیہ خداوندی کا ثمرہ تھا کہ عام عقلیہ میں امامت و اجتہاد کے مسند پر فائز ہو کر شہرہ آفاق اور درجہ استناد کو پہنچ گئے تھے۔ دور دراز علاقوں سے تشنگان علوم آتے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق سیراب ہو کر کے واپس تشریف لے جاتے، بلکہ عالم یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ اس چشمہ شیری سے سیراب ہو جاتا، جو ایک مرتبہ آپ کے پاس آ کر زانو تلمس طے کر لیتا، وہ پھر کبھی کسی دوسرے کی طرف رخ کرنے کا ارادہ نہ کرتا، کبھی کسی دوسرے کی طرف جانے کا ارادہ نہ کرتا۔ اور بلا شبہ یہ آپ کا علمی جاہ و جلال ہی تھا جس سے متاثر ہو کر برٹش گورنمنٹ نے بھی آپ کو چیف جسٹس یعنی صدر الصدور کے منصب کی پیشکش کی، جس پر آپ نے فائز ہو کر جسے آپ نے قبول کر کے عدل و انصاف کا جھنڈا لہرا دیا۔ اسی فخر ہندوستان کے لخت جگر اور جگر گوشے کا نام حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہے، جن کی پیدائش 1212 ہجری مطابق 1797 عیسوی میں خیر آباد ضلع سیتاپور میں ہوئی۔ خاندانی رسم و رواج کے مطابق 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ ادا کی گئی، جس میں اجلہ علماء و مشائخ عمرہ اور روسا نے شرکت کی۔ ابتدائی تعلیمات سے فراغت کے بعد علوم نقلیہ کی تحصیل کے لیے خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ سراج الہند محدث دہلی حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند تھے، جن کی ولادت 1775 عیسوی اور جن کا انتقال 1823 عیسوی میں ہوا، ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث و تفسیر فقہ و کلام میں ید طولہ حاصل کر کے دستار و سرد سے نوازے گئے، اور علوم عقلیہ کے لیے خود اپنے والد محترم کے سامنے زانو تلمس طے کیا، جو بلا شبہ منطق و فلسفہ ریاضی کے امام و مجتہد تھے۔ 1809 عیسوی میں صرف 13 سال کی عمر میں جملہ علوم مروجہ کی تحصیل سے فارغ ہو کر مسند تدریس پر جلوہ گر ہو گئے۔ جب امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فارغ ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر محض 13 سال کی تھی۔ الولد سر لابیہ کے تحت بہت جلد ہندوستان کی گوشہ گوشہ میں آپ کے علوم و فضل کا ڈنکا بجنے لگا۔ بڑے بڑے علماء و فضلہ آپ کے خانے علم کے دریوزہ گر اور آپ کی بصارت و بصیرت کے مداح نظر آنے لگے۔ ارباب دانش و بینش آپ کی ذکاوت و ذہانت حاضر جوابی پر حیران رہ جاتے تھے۔ علمی دنیا میں آپ کا قدر اتنا بلند تھا کہ محفل علماء کی شمع فروزہ کہنا آپ ہی کے لیے مناسب اور آپ ہی کے لیے زیبا تھا۔ آپ صرف ایک نقطہ رس اور دقیقہ سنج مدرس ہی نہیں بلکہ صاحب طرز ادیب اور قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ اردو اور فارسی میں نہیں بلکہ عربی میں شاعری کیا کرتے تھے، اور وہ بھی ایسی شاعری جس کی ہندوستان سے لے کر عرب دنیا تک دھوم مچی ہوئی تھی۔
اہل ہند اور اجمیوں کا کہنا ہی کیا، خود اہل زبان آپ کی قادر الکلامی اور آپ کی جو ہے فصاحت لسانی کے معترف تھے، عربی زبان و ادب پر مہارت پر رشک کیا کرتے تھے۔ عربی ادب میں آپ کا شاہکار مرثیہ الثورۃ الہندیہ کے نام سے تباہ ہو کر اہل دل کو خون کے آنسو رلا چکا ہے۔ 1857 عیسوی کے قیامت خیز ہنگامے کے بعد اہل ہند کی مظلومیت اور انگریزوں کی ستم رائیوں کی خون چکاں داستاں جس دل سوزی اور رقت انگیزی سے آپ نے بیان کی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کارنامہ آپ کا نہ ہوتا، یہی ایک کارنامہ آپ کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں تک کہ تذکرہ اہل دہلی میں سید احمد خان نے بھی علامہ کی عبقریت کے اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ جناب مولوی مولانا فضل حق یہ خلف رشید ہے جناب مولانا فضل امام کے، زبان قلم نے ان کے کمالات پر نظر کر کے فخر خاندان لکھا ہے، اور فکر دقیق نے جب سرکار کو دریافت کیا فخر جہاں پایا۔ جمیع علوم و فنون میں یکتائے روزگار ہیں، اور منطق و حکمت کی گویا انہی کی محکمہ عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علماء عصر بلکہ فضلائے دہر کو کیا طاقت ہے کہ اس گروہ اہل کمال کے حضور بساط مناظرہ آراستہ کر سکیں۔ اور آگے سید احمد خان لکھتا ہے کہ بار بار دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یگانہ روزگار سمجھتے تھے، جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا دعوی کمال کو فراموش کر کے نسبت شاگردی کو اپنا فخر سمجھتے۔ اور یہی نہیں، اہل سنت کے ایک عظیم مجاہد، اہل سنت کے ایک عظیم مناظر اور مشہور ادیب خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خون کے آنسو کے صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں، حضرت علامہ فضل حق کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ آپ کی علمی ادبی زندگی دیکھ کر ابو علی سینا، امام غزالی، امام رازی، امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور آپ کے مجاہدانہ کردار سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین بن علی کے مظلومیت کی خونی داستان آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے حسین کے بچپنے میں پیغمبر خدا علیہ السلام جبریل امین، علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ناز برداری کی، مگر عمر کی آخری ساعت میں نبی کا لال مسافرت میں پردیس میں بے یار و مددگار شہید کیا گیا۔ ایسے ہی امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام فضل امام رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادہ تھے، وہ ہاتھی و پالکی پر چلتے تھے، جو والیان ریاست اور مخدوم وقت کا پیارا تھا، جو آسمان علم و ادب کا روشن ستارہ اور چمنستان علم و حکمت کا شاداب پھول تھا، وہ عمر کی آخری ساعتوں میں، عمر کی آخری گھڑیوں میں آزادی ہند کی خاطر کس قسم پرسی کے عالم میں شہید کیا گیا۔ آئین جوانی کے عالم میں عنفوان شباب میں ہی برٹش نے آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا۔ 1828 میں ترقی کر کے اپنے محکمے کے ناظم اعلیٰ اور پھر چند سال بعد مفتی بنا دیے گئے، لیکن انگریز نے جب اپنے قدم مضبوط کر لیے اور دیسی باشندوں کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کرنے لگے تو حضرت علامہ بھی ان کے رویے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انگریز جس انداز سے اہل ہند کی غیرت کا مذاق اڑا رہے تھے، اس سے آپ کے دل کو شدید جھٹکا لگا، اور صحیح معنی میں انہی دنوں آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم محکومی اور غلامی کے شکندے میں جگڑے چلے جا رہے ہیں۔ بس کیا تھا، اس کے بعد افسروں سے انبن ہونے لگی، اور اسی شکر رنجی کے نتیجے میں آپ کا تبادلہ بحیثیت سرکاری وکیل دہلی سے شہر الہ آباد کر دیا گیا۔ جب آپ دہلی سے روانہ ہونے لگے تو بہادر شاہ ظفر جو اس وقت تک سریر آرائے سلطنت نہیں ہوئے تھے مگر آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے، انہوں نے اپنی قیمتی شال اڑا کر نمناک آنکھوں سے آپ دیدہ ہو کر آپ کو الوداع کہا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جو بدائے خود شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے خوگر اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے تھے، انگریزوں کی نیتوں کو بھاپ کر ان سے کبیدہ خاطر ہو گئے اور اب ان کے ماتحت رہ کر کام کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھنے لگے۔ اور جیسے جیسے یہ احساس بڑھتا گیا، یہ احساس شدت اختیار کرتا گیا، آپ کی طبیعت اچاٹ اور دل و دماغ بوجھل رہنے لگا، یہاں تک کہ استعفیٰ دینے کے بعد ہی آپ کو سکون میسر آیا۔ استعفیٰ دیتے الہ آباد سے دہلی پھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی استعفے کی خبر جب قرب و جوار کے نوابوں اور رئیسوں کو ملی تو ان میں سے ہر ایک آپ کو اپنے پاس رکھ کر فیضیاب ہونے کا متمنی ہوا، مگر قرۂ فال جھجھر کے رئیس نواب فیض محمد کے نام نکلا۔ وہاں آپ 500 روپے تنخواہ پر قیام پذیر ہو گئے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں سے الور اور پھر وہاں سے سہارنپور تشریف لے گئے، مگر ان مقامات پر زیادہ دنوں تک قیام نہ کر سکے اور ٹونک کے نواب وزیر الدولہ کی دعوت پر ٹونک پہنچ گئے، مگر جب یہاں بھی مقصد برآری کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو وہاں سے بھی سیدھے لکھنؤ پہنچے، جہاں نواب واجد علی شاہ
شاہ کی حکمرانی کا سکہ چل رہا تھا۔ آپ یہاں چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کرنے لگے، مگر کچھ ہی مہینوں کے بعد واجد علی شاہ کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر آپ رامپور چلے گئے۔ الہ آباد سے نکلنے کے بعد حضرت علامہ اپنی جلالت علمی کے باوجود کسی ایک مقام پر نہیں رہ سکے۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ان رئیسوں اور نوابوں کو انگریزوں کے خلاف آمادہ پیکار کرنا چاہ رہے تھے، مگر ان کا خون اتنا سرد اور ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ آپ کی بھرپور جد و جہد کے باوجود بھی ان میں حرارت کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ اسی لیے دل برداشتہ ہو کر اگلی منزل کی طرف چل پڑتے، اور جب وہاں بھی ارباب اقتدار کی فکر و نظر اور غیرت و حمیت میں بیداری کے لہر اور جوش و خروش کا اثر دکھائی نہ دیتا تو وہاں سے بھی کوچ کرنے میں دریغ نہ کرتے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کو اطلاع ملی کہ دہلی انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے۔ خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اب دیسی حکومت کے ہاتھوں ان کی باغ ڈور آ چکی ہے۔ جب یہ خبر آپ تک پہنچی تو اتنا سنتے ہی آپ دہلی کی طرف پابہ رکاب ہو گئے، دہلی کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ اب بہادر شاہ ظفر سے جا کر کے ملے اور دیسی حکومت کی استحکام اور انگریزوں کی بربادی کے منصوبے بنانے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ اس وقت کے روز نامچوں اور یادداشتوں کے مطالعے سے آپ کی بھرپور سرگرمی اور جد و جہد کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا مولانا عبدالشاہی شیروانی ان تفصیلات کو یکجا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرٹھ سے دہلی پر باغی فوج نے 11 مئی 1857 کو حملہ کر دیا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، بادشاہ دہلی سرگرمی کا مرکز بنے۔ علامہ شریک مشورہ رہے۔ منشی جیون لال اپنے روز نامچہ میں لکھتے ہیں کہ 16 اگست 1857 عیسوی کو مولانا علامہ فضل حق شریک دربار ہوئے۔ انہوں نے اشرفی نظر میں پیش کی اور صورتحال سے متعلق بادشاہ سے گفتگو کی۔ 2 ستمبر 1857 عیسوی میں بادشاہ دربار عام میں تشریف فرما ہوئے۔ مرزا الہی بخش، علامہ فضل حق خیر آبادی، میر سعید علی خان اور حکیم عبدالحق آداب بجا لائے۔ 6 ستمبر 1857 عیسوی کو علامہ فضل حق نے اطلاع دی کہ متھرا کی فوج آگرہ چلی گئی ہے اور انگریزوں کو شکست دینے کے بعد شہر پر حملہ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے غدر کی صبح و شام میں ہے کہ 7 ستمبر 1857 عیسوی بادشاہ دربار خاص میں رہے۔ حکیم عبدالحق، میر سعید علی، مولوی علامہ فضل حق خیر آبادی، بدر الدین خان اور دیگر تمام عمرہ اور روسہ شریک دربار رہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جنرل بخت خان ملنے پہنچے۔ علامہ نے مشورہ کے بعد آخری تیر ترکش سے نکالا۔ بعد نماز جمعہ جامع مسجد دہلی میں علماء کے سامنے تقریر کی، استفتاء پیش کیا۔ اس فتوے کے شائع ہوتے ہی ملک میں شورش بڑھ گئی۔ دہلی میں 90,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار جمع ہو گیا۔ علامہ فضل حق کی اشتعال انگیز تقریروں سے متاثر ہو کر شہزادے بھی میدان میں نکل آئے، جو جیسا کہ اخبار دہلی جس کی رپورٹ تراب علی نے لگائی اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ بادشاہ نے جنرل بخت خان، مولوی سرفراز علی اور علامہ فضل خیر آبادی پر مشتمل کنگ کاؤنسل بنائی۔ دوسرے روز علامہ فضل خیر آبادی آئے اور نظر پیش کی۔ وہ باغی فوج کی بڑی زور و شور سے تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ باغیوں کو رقم اور سامان رسد کی مدد پہنچائی جائے تاکہ انہیں کچھ سہارا ہو۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جان لگا کر انگریزی استعمار کے خلاف جٹے ہوئے تھے، مگر شاہی خاندان کے لوگ پہاڑ سر پر آ جانے کے باوجود آپسی رنجش سے باز نہیں آئے، اور کچھ ایسے تھے جنہیں انگریزوں نے خرید لیا تھا، وہ انگریزوں کی مخبری کر رہے تھے۔ شاہی محل میں علامہ اور ان جیسے وفادار جو بھی منصوبہ بناتے اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی انگریزوں کو اس کی بھنک لگ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ میدان انگریزوں کے پالے میں چلا جاتا اور دیسی فوج حضرت و یاس کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ رتن لال بنسل نے لکھا کہ اس فتویٰ یعنی فتویٰ جہاد کا جادو جیسا اثر ہوا اور قریب 90,000 سپاہی بادشاہ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، لیکن شاہی خاندان کے ہونے کے زوم میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حالت یہ تھی کہ مرزا الہی بخش جیسے دغاباز کی پوچھ تھی اور سچے وفاداروں کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ علامہ فضل حق نے اپنی طرف سے کافی زور لگایا، لیکن بیچارے اکیلے کیا کرتے۔ آخر 19 ستمبر 1857 کو کمپنی کی فوج نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ دہلی پر کمپنی کا قبضہ ہوتے ہی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے تمام ارمان ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد جو خونریزی دہلی میں ہوئی اس نے ایک بار قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا تو اس کی خبر
مخبروں کے ذریعے انگریزوں کو لگ چکی تھی، اور علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑے زوروں سے تلاش جاری تھی۔ آپ کا نام سرکاری فہرست میں ان لوگوں کے ساتھ درج تھا جن کو معافی نہیں دی جانے والی تھی، اسی لیے کچھ ہی دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گرفتار کر لیے گئے اور لکھنؤ جا کر آپ پر مقدمہ چلایا گیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ہی اپنی پیروی کی۔ ادھر جج حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک پرانا شاگرد تھا، اور مخبر پر بھی کچھ ایسا اثر پڑا کہ شناخت کے وقت اس نے کہہ دیا کہ فتویٰ دینے والے فضل حق یہ نہیں ہیں، ان کو میں نہیں جانتا۔ اس طرح حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹنے کی پوری امید تھی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جھوٹ بولنا گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے آخری بیان میں کہا کہ مخبر نے کسی وجہ سے میری شناخت اور پہچان نہیں کی ہے، لیکن فتویٰ میں نے ہی دیا تھا اور آج بھی میری وہی رائے ہے۔ جج اور گواہ حیران تھے اور گھر والے پریشان تھے، لیکن حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات بدلنے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امید تھی کہ پھانسی کی سزا ملے گی، لیکن جج نے رعایت کی اور کالے پانی کی سزا دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تحریک آزادی وطن کی پاداش میں کالے پانی کی سزا سے نہ تو آپ کی پیشانی شکم آلود ہوئی اور نہ ہی آپ گھبرائے، بلکہ مجمع عام میں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے آپ گویا کہ یوں گویا ہوئے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دہلی اور اودھ وغیرہ کی انقلابی سرگرمیوں کی پاداش میں 30 جنوری 1859 عیسوی میں گرفتار کر کے لکھنؤ میں قید کیا گیا۔ 12 فروری 1859 عیسوی میں کیپٹن FAV تھرین کے کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا، جسے بعد میں جوڈیشل کمشنر اودھ مسٹر مارچ کیمبل کی کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ 14 مارچ 1859 عیسوی میں کورٹ نے علامہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے جو فیصلہ سنایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1857 عیسوی اور 1858 عیسوی میں بغاوت کی سازش اور ایسے اصولوں کی اشاعت کی جس سے قتل کے امکانات پیدا ہوئے۔ 4 مارچ کو مجرم کو عمر قید بعبور دریائے شوز بحیثیت قیدی سرکاری انگلشہ اور ضبطی جائیداد کی سزا دی گئی۔ لکھنؤ 4 مارچ 1859 عیسوی۔ اپنی گرفتاری اور قید و بند کی خوں آشام داستاں خود حضرت علامہ فضل حق رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوں بار قلم سے ملاحظہ کیجیے اور سنیے ذرا کہ علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنی داستان کیسے لکھتے ہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد ایک حاکم نصرانی نے مجھے گھر سے بلا کر قید کر دیا اور رنج و غم میں مبتلا اور مقید کر کے دارالسلطنت لکھنؤ جو دراصل خانہ ہلاکت تھا وہاں بھیج دیا۔ میرا معاملہ ایسے ظالم حاکم کے سپرد کر دیا جو مظلوم پر رحم کرنا جانتا ہی نہ تھا، اور میری چگلی ایسے دو مرتد جھگڑالو تندخو افراد نے کھائی جو مجھ سے قرآن حکیم کی محکم آیات میں مجادلہ کر چکے تھے، جس کا حکم یہ تھا کہ نصارہ کا دوست بھی نصرانی ہے۔ وہ دونوں نصارہ کی مودت و محبت پر مصر تھے، انہوں نے مرتد ہو کر ایمان کو کفر سے بدل دیا تھا۔ اس ظالم حاکم نے میری جلاوطنی اور عمر قید کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اب میری کتابیں، جائیداد، مال و متاع، اہل و عیال کے رہنے کا مکان، غرض ہر چیز پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ مکر و تلبیس سے نصارہ نے جب مجھے قید کر لیا تو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور ایک سخت زمین سے دوسری سخت زمین میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ مصیبت پر مصیبت اور غم پر غم پہنچایا۔ میرا جوتا اور لباس تک اتار کر موٹے اور سخت کپڑے پہنا دیے، نرم اور وہ بہتر بستر چھین کر خراب، سخت اور تکلیف دہ بچھونا حوالے کر دیا، گویا اس پر کانٹے بچھا دیے گئے تھے یا دہکتی ہوئی چنگاریاں ڈال دی گئی تھیں۔ میرے پاس لوٹا، پیالہ اور کوئی برتن تک نہ چھوڑا۔ بخل سے کام لے کر ماش کی دال کھلائی، گرم پانی پلایا۔ پھر ترش رو دشمن کے ظلم نے مجھے دریائے شور کے کنارے ایک بلند اور مضبوط ناموافق آب و ہوا والے پہاڑ جزیرہ انڈمان پر پہنچا دیا، جہاں سورج ہمیشہ سر پر رہتا تھا۔ اس میں دشوار گزار گھاٹیاں اور راہیں تھیں جنہیں دریائے شور کی موجیں ڈھانپ لیتی تھیں۔ جزیرہ انڈمان میں انہی مصائب و آلام میں روز و شب گزر رہے تھے کہ اتفاق سپریڈنٹنٹ ایک شریف انگریز تھا جو مشرقی علوم سے واقف اور علم حیات کا بڑا ماہر تھا۔ اس کی پیشی میں ایک سزا یافتہ مولوی صاحب بھی تھے۔ اس نے انہیں علم حیات کی ایک کتاب دیتے ہوئے کہا کہ اس کی عبارت درست کر دیں۔ مولوی صاحب نے تو لے لیا مگر ان کے بس کا یہ روگ نہ تھا۔ علامہ
فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نئے گئے تھے اور مشکل سے 1 سال ہی گزرا تھا۔ مولوی صاحب جو علمی شخصیت سے علامہ صاحب کی واقف تھے، موقع غنیمت سمجھ کر وہ کتاب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر کے تصحیح کی گزارش کی۔ حضرت علامہ نے نہ صرف عبارت درست کی بلکہ مباحث میں بہت کچھ اضافہ کر کے حاشیہ میں بہت سی کتابوں کے حوالے بھی نقل کر دیے۔ جب یہ کتاب مولوی صاحب لے کر سپرنٹینڈنٹ کے پاس گئے تو کتاب دیکھ کر اس کی باتیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، نیز دل ٹھنڈا اور نگاہیں روشن ہو گئی اور فرط مسرت میں جھوم کر کہنے لگا، مولوی صاحب تم بڑا لائق آدمی ہے، مگر جن کتابوں کے حوالے ہیں اور ان کی جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں وہ کتابیں یہاں کہاں ہیں؟ مولوی صاحب مسکرا دیے اور دیانت اور ایمانداری کا دامن تھامے ہوئے اصل واقعہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہہ سنایا۔ کہا یہ کام میں نے نہیں بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ وہ اسی وقت بلا تاخیر کیے مولوی صاحب کو لے کر بیرک میں آیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی موجود نہیں تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد دیکھا کہ ایک گل شاداب پز مردہ حالت میں چلے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی حیات دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور معذرت کے ساتھ ایک دوسری جگہ لے کر کے گیا۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے اس نے بھرپور سفارش کی۔ ادھر حضرت علامہ کے صاحبزادے علامہ شمس الحق خواجہ غلام غوث خان بہادر اور ذوالقدر میر منشی لیفٹننٹ مغربی و شمالہ صوبہ اودھ سرگرم صحیح تھے، کوشش لگاتار کر ہی رہے تھے۔ انہیں علامہ کی رہائی کا پروانہ مل گیا۔ حضرت علامہ شمس الحق وہ پروانہ رہائی لے کر خوشی خوشی انڈمان روانہ ہو گئے کہ اب والد محترم جیل سے واپس آ جائیں گے۔ سفر کی صعوبتیں ایک خوش آئندہ آرزو میں برداشت کرتے ہوئے جہاز سے اتر کر شہر میں داخل ہوئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک جنازے پر نظر پڑی جس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو شاید زیر لب گنگنا رہے تھے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ہر گلی اور ہر کوچے میں ذرا گھوم کے نکلے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کل یعنی 12 صفر 1278 ہجری مطابق 1861 عیسوی کو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب سپرد خاک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی جگر بریاں اور چشم پورنم کے ساتھ جلوس جنازہ میں شریک ہو گئے۔ قسمت کی بد نصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن، 2-4 ہاتھ جب کی لبے بام رہ گیا۔ افسوس صد افسوس، ہمیشہ کے لیے علم و عمل کے درخشاں آفتاب دیار غربت میں غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار مقدس زیارت گاہ خاص و عام اور منبع فیوز و برکات ہے۔ اہل ذوق بدید نم جاتے ہیں اور خوشیوں کی سوگات لیے واپس آتے ہیں۔ علامہ کی قبر جزیرہ انڈمان کے ساؤتھ پوائنٹ، جسے عرف عام میں نمک بھٹا کہتے ہیں، ایک بستی میں ہے جس کا ایک سمندری کنارہ روز جزیرے کے قریب ہے۔ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں علماء مشائخ کو جہاز سے اتارا جاتا تھا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر کے ساتھ مولوی لیاقت صاحب الہ آبادی کی بھی قبر موجود ہے۔ تاریخ رکھ دے سامنے لا کر خلوص سے، اب اس کے آگے کام تمہاری نظر کا ہے۔ السلام علیکم۔